الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. میرے محترم عزیزو، ایمان کی جو تقاضائیں ہیں اس میں 4 چیزیں ہیں جو ایمان کی بنیادی تقاضا ہیں، اور وہ ایمان کہ جو انسان کے دل میں اترنے والا کلمہ اور دل میں اترنے والی چیز ہو تو اس کی تقاضا. ایمان کی بنیاد اللہ کی ذات کی محبت کے ساتھ ہے کہ اللہ کی ذات کی محبت اتنی ہو جائے کہ اس محبت میں جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے غیر ہیں ساری چیزیں وہ فنا ہو جائیں، ختم ہو جائیں، اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا وہ انسان کے وجود میں باقی رہے. تو اس کی تقاضاؤں میں پہلی چیز جو بنیادی تقاضائیں 4 چیزیں ہیں ایمان میں، جس کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے. اس میں سب سے پہلی چیز جو محبت کی تقاضا بھی ہے اور ایمان کی تقاضا بھی ہے، پہلی چیز تسلیم و رضا، اور دوسری چیز کہ اللہ رسول کے حکم کے آگے اپنی مرضی نہ چلانا. حکم آ جائے اپنی مرضی ختم. اور تیسری کہ اپنے مال کو اس پر لٹانا. اور چوتھی کہ ہمہ وقت اس تیاری میں رہنا کہ جب حکم آ جائے تو بغیر پس و پیش کے اس حکم کے مطابق عمل کرنا. یہ ایمان کی تقاضا ہے. یہ ایمان کے 4 ارکان ہیں، اور ان 4 ارکانوں کو اگر کوئی اس جہان میں مجسم شکل میں دیکھے، صورت میں دیکھے کہ ایمان کے ارکان کو کیسے سمجھا جائے، تو ایمان کی سب سے پہلی تقاضا جو تسلیم رضا ہے اس کو سمجھنا ہو تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی مجسم شکل ہے. اللہ رسول کے حکم کے آگے اپنے نفس اور رضا کو ختم کرنا، اپنی بات کو ختم کرنا، اگر اس کو سمجھنا ہو تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دو. اپنے مال کو لٹانا اللہ کے راستے میں اور سب کچھ قربان کر دینا، اس کو دیکھنا ہو تو حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو. اللہ رسول کے
حکم پر تیار رہنا کہ جب حکم آئے اس کو پورا کر گزرنا، اس کو دیکھنا ہو تو شیر خدا المرتضیٰ کو دیکھو۔ گویا کہ 4 چیزیں جو اسلام کی بنیادی ہیں وہ ایمان کی تقاضا ہے، وہ ترتیب کے ساتھ ان 4 صحابہ رضی اللہ تعالی اجمعین کے اندر ایک مجسم شکل میں موجود ہیں، صورت میں موجود ہیں۔ یعنی سارے صحابہ ایسے تھے، یہ صفتیں سارے صحابہ میں تھی، لیکن یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ ایک ایک صحابی حضور رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے اندر یہ ساری صفات تھی۔ بس سب سے پہلی بنیادی چیز تو اس کی جو محنت ہوتی ہے، اس محنت کی بنیاد یہی ہے کہ اپنے نفس کو ختم کرنا، نفس کی رضا کو ختم کرنا، اللہ تعالیٰ کی رضا۔ اور جب محبت کسی کے ساتھ ہو جائے تو محبت کے بعد اپنے محبوب کے حکم کے آگے سر جھکانا، یہ تو سب سے پہلی صفت ہے کہ تسلیم و رضا، دلیل نہ مانگنا، سر جھکانا، تسلیم و رضا، بات نہ کرنا، صرف یہ کہ بس اپنے محبوب کو دیکھنا اور اس کی زبان سے جو کچھ صادر ہو اس پر عمل کرنا۔ اب اس میں سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے، چونکہ یہ وہ اشخاص تھے کہ جن کے دلوں پر براہ راست آفتاب نبوت کے جلوے اور شعائیں تھے، اس لیے وہ ایک ایک جو ہے اپنے اپنے زمانے کی مثال ہے، اور ایک ایک ایسا ہے کہ ہدایت کا ستارہ ہے، جن کو دیکھ کر اصحابی کا نجوم ہے۔ تو نجوم کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اگر ایک صحابی کی پوری تاریخ پڑھی جائے تو انسان کو ہدایت مل جائے گی، ایک ستارے سے رہنمائی ملتی ہے۔ ایک صحابی کی پوری تاریخ، پوری زندگی، اس کے زہد، تقوی، عبادت اور ہجرت، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اپنے مال اور جان کو لٹانا، ایک ایک چیز ایسی ہے کہ اس کو دیکھا جائے تو اس کے اندر انسان کی زندگی بن جاتی ہے۔ اسی لیے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کے واقعات پڑھے جاتے ہیں، جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مومن کی زندگی اسی سے بنتی ہے۔ تسلیم اور رضا کا پیکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت جب اس مقام پہ انسان آ جائے، کہتے ہیں کہ مقام صدیقیت کس کو کہتے ہیں؟ مقام صدیقیت ایک ہوتا ہے کہ انسان سے مال کی محبت ختم ہو جائے، تو آدمی کوشش کر کے مال کی محبت اپنے وجود سے ختم کر سکتا ہے، لیکن جاہ کی محبت ختم نہیں ہوتی کہ لوگ میری عزت کریں، میرے پیچھے چلیں اور میری شہرت ہو، میرا نام ہو۔ یہ انسان کا جو جاہ ہے، یہ جاہ ختم نہیں ہوتا، اور جب تک جاہ ختم نہیں ہوتا، انسان کے اندر سے جاہ ختم نہیں ہوتا، اس وقت تک وہ شیطان کے دھوکے اور نرغے میں ہے۔ ہاں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے منظور ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، لیکن وجود سے جاہ کا ختم ہونا، مال کی محبت تو ختم ہوتی ہے لیکن جاہ کی محبت یہ انسان سے ختم نہیں ہوتی۔ یہ جب انسان تسلیم و رضا کے اس مقام کو پہنچے اور صدیقیت کے راستے پر آ جائے تو اس کے وجود سے جاہ ختم ہو جاتا ہے۔ صدیقین کے مقام پر جا کے جاہ ختم ہوتا ہے، اسی لیے فرماتے ہیں کہ مقام صدیقیت اس کو کہتے ہیں کہ جس کے دل پر غیر کا گزر بھی نہ ہو، اللہ کے سوا کسی غیر کا گزر بھی نہ ہو، محبت تو کیا گزر بھی نہیں ہے۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، مال کا مطالبہ ہوا، مال حاضر،
جان کا مطالبہ ہوا، جان حاضر۔ اور حضور کے جتنے بھی غزوات اور اللہ کے راستے میں جتنے اسفار ہیں کہ صحابہ کو لے کر چلتے ہیں، تو سب سے پہلے حضور کے ساتھ چلنے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ راستے میں حضور کے ساتھ اگر کوئی ہوتے ہیں تو صدیق اکبر ہوتے ہیں۔ تو اگر حضور نے اللہ کا رنگ اگر صحابہ پر چڑھایا ہوگا تو سب سے زیادہ رنگ کس پر چڑھا ہوگا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ اسی لیے تو عکس نبوت بن گئے، سب سے زیادہ عکس ان پر تھا۔ اور پھر یہ تسلیم و رضا اور محبت کا میدان جب آ جائے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھیں، پڑھیں۔ بھئی اللہ تعالیٰ کی ذات کو کیا سمجھیں گے؟ انسان جو ہے محبت کو سمجھو، کوئی کہے جی محبت کو سمجھو، محبت کو پڑھو۔ بھئی محبت سمجھنے سے تھوڑی ہوتی ہے، محبت تو کرنے سے ہوتی ہے۔ یہ سمجھنے کی ہر چیز سمجھنے کی تھوڑی ہوتی ہے، محبت پڑھنے کی چیز تھوڑی ہوتی ہے۔ محبت جب ہو گئی تو پھر نہ کتابوں سے ہوتی ہے نہ سمجھ سے ہوتی ہے، وہ تو ایسی چیز ہے کہ عقل کو بھی کھا جاتی ہے، جس میں انسان کی عقل کی تقاضائیں بھی ختم ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تو ایمان والا تعلق، اللہ تعالیٰ کی ذات، کسی نے کہا تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس میں جان گیا تیری پہچان یہی ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کائنات کے ذرے ذرے میں ہر چیز میں تجھے تلاش کیا، جب اپنے اندر جھانکا تو تجھے پایا۔ تو یہ تو اندر کے جھانکنے کی چیز ہے۔ اللہ کا جہان مومن کا دل ہے۔ مومن کے دل جب دل میں وسعت پیدا کریں، اب آپ کا گھر ہی اتنا ہے کہ اس میں مہمان آ نہیں سکتے، تو آپ اس کو کیسے مہمانوں کو بلائیں گے؟ بلانا ہی بیوقوفی ہے کہ وہ گھر میں آ نہیں سکتے۔ بھئی جب گھر کشادہ رکھو گے کہ 100 کو کافی ہے تو پھر 100 مہمان کو بلاؤ گے نا۔ جب تمہارے گھر میں اتنی وسعت ہی نہیں ہے تو مہمان کو بلانے کا کیا فائدہ؟ تو دل کو اتنا وسیع کرنا ہے، اتنا وسیع کرنا ہے کہ خود رب العالمین کے جلوے اس میں سما جائیں۔ واللہ کی ذات کتنی بلند و بالا ہے، اور اس کے جلوے لا یسعنی سمائی ولا ارضی ولکن یسعنی قلب عبدی المومن۔ اللہ فرماتے ہیں آسمان و زمین کی وسعت میں نہیں سما سکتا، لیکن مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ مومن کے دل میں جب وسعت ہو تو سما جاتا ہوں۔ اور پھر لوگ کہتے ہیں نا کہ جی اسے تو جنون ہو گیا ہے، یہ تو ایسا ہے ہر وقت دیکھو نمازیں پڑھ رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، اور ہر وقت دیکھو تو راتوں کو جاگ جا کر اللہ کی بھائی جب محبت ہو جائے تو پھر نہ وقت دیکھتی ہے نہ انسان کو کوئی کام دیکھتی ہے، بس اس کو تو اپنے محبوب کے خیال کے سوا تو کچھ نہیں ہوتا، وہ تو محبوب کی محبت میں پڑا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے یہی چیز ہے کہ اسلام میں سب سے پہلی چیز کہ تسلیم و رضا ہے، اور تسلیم و رضا محبت میں ہوتی ہے۔ جب محبت نہ ہو تو دماغوں سے تسلیم و رضا کتنی کرو گے؟ 5 دن مانو گے، 10 دن مانو گے، پھر کوئی دماغ میں کوئی چیز لگ گئی تو چھوڑ کے چلے جاؤ گے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اسلام میں آنے کا راستہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل ہے۔ کوئی صدیق کے دل سے آئے گا تو اسلام آئے گا، کوئی صدیق سے دل سے نہیں آئے گا تو اسے اسلام کا راستہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اب صدیق کا دل کیا ہے؟ حضور اللہ کی ذات اور حضور کی ذات اپنے وجود میں اتنی سما گئی، اس کی محبت اتنی آ گئی کہ سارے اغیار وجود سے ختم ہو گئے، سارے باطل ختم ہو گئے، حق آ گیا اور باطل ختم ہو گیا۔
اب کسی کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں، وہ تو انسان مجبور ہوتا ہے۔ ابتدا میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کفار نے تنگ کیا تو آپ مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے، تو راستے میں ابن دغنہ ملے۔ اس نے کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا بس ان کی تکالیف سے، مشقت سے نکل کر کہیں ارادہ ہے کہ نکل جاؤں کہیں اور وہاں جا کے ہجرت کر کے وہاں جا کے عبادت کروں اور وہاں چلا جاؤں۔ تو اس نے زبان سے یہ کہا مثلک لا یخرج، تیرے جیسا بندہ مکے سے نہیں نکالا جاتا۔ اگر تیرے جیسا بندہ مکے سے نکل گیا اور اس نے وہی صفات بیان کی جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی صفات بیان کی، انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتعین علی نوائب الحق وتقری الضیوف، تو مہمان نواز، مہمانوں کی خدمت کرنے والا، لوگوں کے بوجھ اٹھانے والا، صلہ رحمی کرنے والا، اور لوگوں کے آنے والے کوئی مصائب و مشکلات ان کے اندر لوگوں کے غموں کو بانٹنے والا، ان پر مال خرچ کرنے والا، تیرے جیسا بندہ اگر مکے سے نکل گیا تو مکے میں کیا باقی رہے گا؟ مثلک لا یخرج، تیرے جیسے بندے کو نکلنا نہیں چاہیے۔ اور واپس آیا اور اس کو لے کے قریش سے بات کی، قریش کو کہا کہ اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں اور آپ اس کو کچھ نہ کہیں۔ اور پھر طے یہ ہوا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں رہیں گے، نماز پڑھیں گے، عبادت کریں گے، اور باہر زور سے قرآن پڑھنا، تلاوت کرنا، عبادت، یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ تو اس پر طے ہوا اور پھر وہ اب ابن دغنہ کے ذمے میں آ گئے۔ کچھ دنوں کے بعد اب جسے اللہ کے ساتھ محبت ہو، جسے قرآن کے ساتھ محبت اور لگاؤ ہو، حضور کے ساتھ محبت ہو، وہ کہاں چھپ سکتا ہے؟ ہاں، بس کچھ دنوں کے بعد رات کو میں اپنے گھر کے قریب مسجد کی جگہ بنائی اور وہاں نماز پڑھنی شروع کی، اور رات کو زور زور سے تلاوت کرنے لگے، اور تلاوت بھی ایسے فرماتے تھے کہ کفار نے کہا کہ یہ تلاوت بند نہ ہوئی تو ہمارے عورتیں اور گھر کے افراد سارے کلمہ پڑھ لیں گے۔ تو اس نے ابن دغنہ کو شکایت کی کہ ہم نے تیرے ذمے سے اس کو رکھا اور یہ آپ کا ذمہ پورا نہیں کر رہا۔ تو ابن دغنہ آیا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ مجھے تیرا ذمہ نہیں چاہیے، مجھے اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ چاہیے، میں تیرے ذمے سے بری ہوتا ہوں، اور وہ ذمہ اٹھا لیا۔ ہاں، یہ تھے صحابہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی ابتدائی زندگی، بھئی جب محبت ہوتی ہے تو کوئی نہیں رہ سکتا۔ ہاں، اگر ایسا صحابہ ایمان تو چھپا بھی سکتے تھے۔ حضرت بلال غلام تھے، چھپا سکتے تھے، ظاہر کرنے سے ظاہر بات ہے کہ تکلیفیں مشقتیں آئیں گی تو چھپا سکتے تھے، عورتیں چھپا سکتی تھی۔ وہ کہتے ہم نے کلمہ کہاں پڑھا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس قسم کے چھپانے کی، جب مصائب اور تکلیف و مشقت ہو تو اللہ نے اجازت بھی دی ہے۔ یکتم ایمان ہو، اپنے ایمان کو اپنے دل میں چھپانا اور چھپ کے عبادت کرنا، چھپا بھی سکتا تھے، لیکن صحابہ جب محبت ہو تو کہاں چھپا سکتے ہیں؟ محبت کہاں چھپتی ہے؟ تو چھپا نہیں سکتے، وہ تو ظاہر ہو گئے۔ بلال بھی ظاہر ہو گیا، حضرت ابو ذر غفاری بھی ظاہر ہو گیا، حضرت فاروق اعظم وہ بھی ظاہر ہو گیا، حضرت صدیق اکبر، سارے صحابہ ایک ایک ہی مثال، سارے ظاہر ہو گئے۔ کیوں؟ جب محبت ہوتی ہے تو محبت میں انسان مجبور ہوتا ہے۔ ہمیں اس لیے عجیب لگتا ہے کہ ہم نے پہلی سیڑھی اس کے اندر قدم رکھا ہی نہیں اور دوسری سیڑھی پر چل رہے ہیں، اوپر چل رہے ہیں۔ ہاں، نماز پڑھیں، عبادت کریں، سب کچھ کریں، بھائی سب سے پہلی چیز اللہ کی محبت پیدا کریں۔ جب محبت ہوئی
تو پھر نماز کی کیفیت کیا ہوگی؟ پھر کوئی نماز کے وقت کے لیے کوئی جگائے گا تھوڑی، وہ تو خود جاگے گا۔ صحبت کا اثر ہوتا ہے، محبت کا اثر ہوتا ہے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، منشد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا۔ وہ بھی خط کیسے لکھا کہ حضرت حاجی صاحب نے خط لکھا، تو بھئی باقی سارے تو خط لکھتے ہیں، آپ تو کوئی خط ہی نہیں لکھتے، کوئی حال نہیں لکھتے۔ تو حضرت نے جواب میں پھر خط لکھا اپنے مرشد کو، اور خط میں یہ لکھا کہ بندے کا کوئی حال نہیں جو لکھے، البت حضرت والا کی جوتیوں کے صدقے اپنے اندر چند چیزیں پاتا ہوں۔ اب اتنے بڑے علم کے بحر، اتنے بڑے علم کے سمندر، جو ابو حنیفہ عصری تھے اپنے زمانے کے، ابو حنیفہ فقیہ العصر اور فقیہ النفس، اتنے بڑے، لیکن اپنے مرشد کے بارے میں جو حضرت تو اصطلاحی عالم بھی نہیں تھے، فرماتے ہیں کہ حضرت والا کی جوتیوں کے صدقے اپنے اندر یہ چیز پاتا ہوں، کیا کہ امور شرعیہ امور طبیعیہ بن چکے ہیں۔ یعنی نماز پڑھنا ایسے ہے جیسے پانی پینا۔ اب یہ کیا چیز ہے کہ ہمیں تو کہا جاتا ہے جی نماز پڑھو، عبادت کرو، یہ جماعت والے بیچارے یہ ہمارے پیچھے لگے ہوتے ہیں کہ مسجد میں آؤ، ہاں، لیکن وہ کیا چیز ہے کہ امور شرعیہ امور طبیعیہ بن گئے۔ اگر کوئی پانی نہ پیے تو کتنی دیر نہیں پیے گا؟ گھنٹہ نہیں پیے گا، 5 گھنٹے نہیں پیے گا، آخر برداشت نہیں ہوگا، اس کو پینا ہی پڑے گا نا، ہاں۔ تو نماز بھی ایسے ہی بن جائے کہ اس کو پڑھنا ہی پڑے۔ دین کے امور سارے کے سارے یہ امور طبیعیہ بن جائیں، جیسے کھانا ہے، پینا ہے، غذا ہے، سونا ہے۔ کتنا آدمی برداشت کرے، کھانا پڑے گا، پینا پڑے گا، سونا پڑے گا، یہ امور اس کو کرنے پڑیں گے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ سب سے پہلی چیز یہ کہ حضرت والا کی جوتیوں کے صدقے جو چیز میرے اندر پیدا ہوئی کہ امور شرعیہ امور طبیعیہ بن گئے، یہ میری طبیعت بن گئی۔ اب طبیعت کے لیے تو کوئی جواب نہیں، وہ تو کرنا ہی پڑتا ہے، ذکر بھی کرنا ہی پڑتا ہے، عبادت بھی کرنی پڑتی ہے۔ اور دوسری چیز یہ فرمایا کہ نصوص شرعیہ میں تعارض نہیں رہا، یعنی قرآن و حدیث کے کسی بھی آیات میں اور کہیں بھی مجھے ٹکراؤ نظر نہیں آتا، سب کچھ سیدھا نظر آتا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں یہ قرآن و حدیث میں جو ٹکراؤ نظر آتا ہے یہ ہماری عقل کا ٹکراؤ، ہمارے دماغ کا ٹکراؤ ہے۔ قرآن و حدیث میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، نہ آیات میں تعارض اور ٹکراؤ ہے، نہ احادیث میں ٹکراؤ ہے، یہ ہمارے فہم اور ذہن کا ٹکراؤ ہے۔ تو فرمایا کہ نصوص شرعیہ میں تعارض ختم ہو گیا، وہاں کوئی ٹکراؤ نظر نہیں آتا۔ یہ دو باتیں۔ اور تیسری چیز جو سب سے بڑی عجیب ہے وہ بھی اس راستے میں ہوتی ہے، جب انسان کے اندر اسلام مکمل ہو جائے اور نفس کا جذبہ ختم ہو، اللہ کی رضا ہو کسی کی برکت سے، تو فرمایا کہ مادے اور ذام کا فرق نہیں رہا کہ کوئی میری تعریف کرے اور میرے سامنے کوئی میری شکایت کرے اور میری مذمت کرے، میرے وجود پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ 3 چیزیں پیدا ہو گئی، ہاں۔ جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے چادر کو نیچے کرے، یعنی ٹخنوں سے نیچے کرے، یا اپنے پاجامے اور شلوار کو ٹخنوں سے نیچے کرے، وہ جنت میں نہیں جائے گا، یہ جہنمی کی علامت ہے، متکبرین کی علامت ہے۔ حضور نے فرمایا ما اسفل من الکعبین فی الازار من الازار فی النار، ٹخنوں سے نیچے جو شلوار جہاں تک ہوتی ہے اور پاجامہ ہوتا ہے وہ حصہ
وہ جہنم کی آگ میں جلتا ہے۔ حضور نے فرمایا، جب یہ حکم سنا تو حضرت صدیق اکبر عرض کی، یا رسول اللہ، میری جو یہ تہبند ہے اور میری جو چادر ہے وہ تو کبھی کبھی ٹخنوں سے نیچے چلی جاتی ہے، اگر میں سنبھالتا ہوں تو ٹھیک ہے، اور اگر سنبھال نہیں سکتا تو وہ تو نیچے ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ لست منہم، حضور نے فرمایا تم ان میں سے نہیں ہو۔ تمہارے اندر سے اللہ نے تکبر کو ختم کر دیا ہے، نفس کو ختم کر دیا ہے۔ کون فرما رہے؟ حضور فرما رہے ہیں کہ تم ان میں سے نہیں ہو کہ جن کے اندر تکبر آئے، جن کے اندر فخر آئے۔ کوئی نیا جوڑا پہنتا ہے تو اس کو اپنے آپ کو آدمی پسند آنے لگتا ہے، لوگ بھی اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کو اچھا لگتا ہے، لیکن جب تک یہ پرزہ انسان کے اندر ہے تو اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ پرزہ بھی ختم کرنا ہے۔ یہ نفس جو ہے بڑا دھوکے باز ہے، یہ انسان کو دھوکہ دیتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلی چیز محبت کو پیدا کرنا اور تسلیم و رضا کے میدان میں آنا، کہ تسلیم و رضا پیدا ہو جائے اور محبت کامل ہو جائے۔ یہ راستہ ہے صدیقیت کا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور جہاں بھی جائیں تو حضور کے ساتھ ہیں۔ کوئی بھی ایسا سفر غزوات کا نہیں جس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ نہ ہو، حضور کے ساتھ ہی ساتھ ہیں۔ نبوت سے پہلے بھی ساتھ ہیں، نبوت کے بعد بھی ساتھ ہیں، ہجرت میں بھی ساتھ ہیں، مکے میں بھی ساتھ ہیں، مدینے میں بھی ساتھ ہیں، زندگی میں بھی ساتھ ہیں، وصال کے بعد بھی ساتھ ہیں، قیامت تک ساتھ۔ جب میدان حشر میں چلیں گے تب بھی ساتھ ہوں گے، جب جنت میں جائیں گے تب بھی ساتھ ہوں گے۔ یہ رفاقت ایسی کہ ٹوٹنے والی نہیں، اور رفاقت بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ سب سے پہلے شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور یہ ہمیں اس چیز کا درس دیتا ہے کہ اسلام میں آنا ہے اور ایمان کی تقاضا پر چلنا ہے تو سب سے پہلی تقاضا وہی ہے کہ تسلیم و رضا۔ بولنا نہیں، بس ماننا ہے۔ یہاں تو جی بولنا ہے، بات بنانا ہے، ہاں کسی کو کچھ کہو تو وہ اپنی بات بنا لیتا ہے۔ یہاں پر تو کہتے ہیں جی میں یہ کام کرتا ہوں، مفتی صاحب کے پاس لوگ آتے ہیں کہ میں تو یہ کام کر رہا ہوں، شرعی یا غیر شرعی، کوئی کاروبار کر رہا ہوں، کچھ کر رہا ہوں، آپ اس کے جائز بنانے کی کوئی صورت بنا لیں، جائز کرنے کے ہیلے کوئی بتا دو کہ یہ طریقہ جائز ہو جائے۔ کرنا پہلے اور پوچھنا بعد میں ہے، یہ مقام نہیں۔ یہ نہ ایمان کی تقاضا ہے اور یہ نہ کوئی اسلام کی تقاضا ہے۔ اسلام کی تقاضا یہی ہے کہ چپ رہو، خاموش رہو، حکم آئے تو کرو، نہیں تو اپنی مرضی سے کچھ کرنا ہی نہیں ہے۔ یہ تھی تسلیم و رضا کا مقام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کوئی دلیل نہیں مانگنا، کوئی معجزہ نہیں مانگنا، کچھ نہیں کہنا۔ کہتے جی ہر چیز کو، ابھی جو نئی تھیوری آئی ہے نا اس میں کیا کہتے ہیں کہ ہر چیز کو دلیل سے سمجھو، ہر چیز کو دلیل سے مانو۔ یہاں بھی ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں، اب یہ پڑھا رہے ہیں باقاعدہ کہ ہر چیز کو دلیل سے مانو۔ اب ان کو پتہ ہے کہ دلیل جو ہے اس کی ابتدا تو شیطان سے ہوئی ہے۔ اللہ کے حکم کے سامنے سب سے پہلے دلیل کس نے پیش کی؟ شیطان نے پیش کی نا۔ اس نے پہلے دعویٰ کی کہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، آدم کو سجدہ کیوں کروں؟ حکم کے آگے اپنی دعویٰ کی اور آگے دلیل پیش کی، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ سب سے پہلے دلیل دینے والا ابلیس تھا، شیطان تھا، اور سب سے پہلے اللہ کی محبت میں تسلیم و رضا پر چلنے والا اور ساری زندگی اللہ کے حکم کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے والا حضرت آدم علیہ السلام تھا۔
اب آدم کا مقام جنت میں ہے اور ابلیس کہاں ہے؟ جہنم میں ہے نا. ہاں تو اللہ کے حکم کے مقابلے میں یہ کیا ہے؟ یہ جو محبت سے عاری ہوتا ہے یہ وہی کام کرتا ہے کہ جو محبت سے عاری ہو. اب کیا کہتے ہیں؟ اب لوگ بھی عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ شیطان کو اتنی محبت تھی کہ وہ کہتا ہے کہ میں تیرے بغیر کسی اور کو سجدہ نہیں کر سکتا. یہ شیطان کی محبت تھی. بھائی محبت والا تو بولتا ہی نہیں کسی کے سامنے. محبت والا تو بولتا ہی نہیں. کوئی ایک مثال پیش کرو کہ حضور نے کوئی حکم دیا ہو اور صحابہ نے پسو پیش کی ہو، بولے ہوں کہ جی یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے. ہاں حکم آیا، تسلیم و رضا، بس ختم. گردن جھکا دی. قرآن کی آیت آئی، حضور کا فرمان آیا تو اپنی مرضی ختم. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنی بڑی بات ہو، کتنا بڑا جذبہ ہو، اللہ کے قرآن کی آیت سامنے آ جائے اور اگر حضور کا فرمان آ جائے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹ جاتے تھے، رک جاتے تھے، اللہ رسول کے حکم کے آگے جھک جاتے تھے. یہ صحابہ کی صفات تھی. اور محبت اتنی ہے کہ وہ اس کے سامنے بول رہا ہے. کوئی محبوب کے سامنے اپنی زبان درازی بھی کرے گا. وہ کہہ رہا ہے کہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. ایسے تو نہیں کہا کہ میں تجھے چھوڑ کر غیر کو سجدہ نہیں کرتا. اگر شیطان نے ایسے کہا ہوتا پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ شیطان کو محبت تھی. ہاں یہ جھوٹی باتیں بناتے ہیں، کوئی محبت نہیں ہے. بلکہ یہ دلیل کہ ابلیس جو ہے یہ ابلیس کا ہوتا ہی دماغ ہے، اس کا دل ہوتا ہی نہیں. ابلیس میں دماغ ہی ہے. اب جس کا صرف دماغ ہے اور دل نہیں ہے، جو محبت سے خالی ہے، ایمان سے خالی ہے، ان کے پاس ابلیس والا دماغ ہے. اب دماغ والا تو یہی سوچے گا کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. اب کہتے ہیں ہر بات کو دلیل سے مانو. یہاں بھی ایسے میرے سامنے آیا، اس نے کہا جی یہ دلیل پیش کرو، اللہ کے لیے دلیل پیش کرو، فلاں کے لیے. میں نے کہا تو کس کا بیٹا ہے؟ کہتے فلاں کا. میں نے کہا دلیل پیش کرو، دلیل بتاؤ. تجھے کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں؟ کہتے جی لوگ کہتے ہیں، سارے گاؤں والے کہتے ہیں فلاں کا بیٹا. میں نے کہا یہ لوگ ایرے غیرے پتہ نہیں کوئی موالی کوئی کس قسم کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ تو فلاں کا بیٹا ہے، تو بیٹا ہو گیا. تو ہم نے تو اس کی زبان کو مانا ہے جس کو پورا مکہ کہتا ہے کہ یہ صادق الامین ہے. اگر تو اپنے باپ کے بیٹے ہونے کو ثابت کرنے کے لیے لوگوں کی باتوں کو تسلیم کرتا اور یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ لوگ کس قسم کے گواہی دینے کے قابل ہیں یا نہیں، تو ہم اپنا رشتہ اپنے رب سے قائم کرنے کے لیے اپنے اس اللہ کے نبی کی بات کو مانتے ہیں جو کائنات میں سب سے بڑی ہستی ہے. ہم نہیں کہتے، انگریز کہتے ہیں. ایک انگریز مورخ نے لکھا ہے کہ اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی شخصیت محمد رسول اللہ ہے. انہوں نے لکھا ہے. تو ہم تو اس کی بات کیوں نہیں مانیں گے؟ جب تم اپنے باپ کے بیٹے ہونے کے لوگوں کی بات مانتے ہو تو ہم اس صادق الامین کی بات کیوں نہ مانیں؟ ہاں جس کو سب نے گواہی دی. حل وجدتمونی صادقا و کاذبا، تم نے مجھے کیسے پایا، سچا یا جھوٹا؟ تو سب نے بہ ایک زبان یہی کہا، جربناک مرارا ما وجدنا فیک الا صدقا، ہم نے بار بار آپ کو آزمایا، سچ کے علاوہ آپ کے اندر کوئی چیز نہیں دیکھی. نہ واحد خلافی، نہ جھوٹ بولنے والا، جو سارے کہتے ہیں کہ جو یہ جھوٹ نہیں بولتا. ابو سفیان نے بھی کہا ہرقل کے سامنے، جب اس نے پوچھا کہ یہ جو نبوت کی دعویٰ کرتا ہے اس نے کبھی کوئی جھوٹ بولا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، جھوٹ کبھی نہیں بولا. تو اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو بندہ لوگوں کے ساتھ جھوٹ نہ بولے وہ اللہ کے اوپر جھوٹ کیسے بول سکتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اس نے مجھے نبی بھیجا ہے؟ ہاں یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اور پھر یہ کہا انہ لرسول اللہ حقا، اللہ کی قسم
یہ اللہ کا برحق نبی ہے. ہاں وَإِنَّهُ سَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَتِ ہاتین، اور میں نے جو کتابوں میں پڑھا ہے اس کی بنیاد پر یہ میرے پاؤں کے نیچے جو بیت المقدس کی سرزمین ہے یہ بھی اس کے قبضے میں آئے گی. اور اگر میں وہاں ہوتا لغسلت عن قدم ہے تو میں ملنے کی بھی کوشش کرتا اور اس کے قدم دھو کر میں پیتا. ہرقل نے کہا تو اس نے کیسے مان لیا؟ زمانے نے مانا، دنیا نے مانا. تو اس کی بات پر دلائل کی بات کو چھوڑ دو. دلائل تو دماغی چیز ہے. ایمان کا تعلق جب دماغ سے ہے نہیں، انسان کی سوچ کے ساتھ ہے نہیں، اور یہ سوچ اگر دل سے علاوہ ہو اور دل پر نہ سوچے اور یہ سوچ دنیا میں ہو تو یہ سوچ ایسی ہوتی ہے کہ اس سوچ کے اندر ایسا ہوتا ہے جیسے شتر بے مہار، کہ گھوڑے کو بے لگام چھوڑا جائے، اونٹ کو بے لگام چھوڑا جائے، اس کی کوئی انتہا نہیں اور اس کی کوئی منزل نہیں. اب جہاں بھی چلا جائے، کس وادی میں چلا جائے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس کروٹ جا کے بیٹھتا ہے اور کہاں جا کے دم لگتا ہے، یہ کوئی پتہ نہیں ہے. اس کی بات اگر دل کے ساتھ ہے تو پھر اس کو لگام ملتی ہے اور پھر اپنی منزل طے کرتا ہے. اس عقل کو جب ایمان کی حکومت ملتی ہے اور شریعت کی حکمرانی ملتی ہے اس کے بعد یہ اللہ کی منزل طے کرتی ہے، نہیں تو دنیا میں اس کا سفر ہی بیکار ہے. اسی لیے حضور نے اور نبوت سے ہمیں یہی ملا ہے کہ اپنے عقل کو اپنے ایمان کی حکومت کے تابع بنا کر چلو. اپنے دل کو دماغ پر حکومت نہیں کرنے دو، اپنے دماغ کو دل پر حاکم نہیں بناؤ، بلکہ اپنے دل کو حاکم بناؤ دماغ پر. دل کو حاکم بناؤ اور اپنے عقل کو، اپنے نفس کو، اپنے خواہشات کو اسلام کے حکومت کے مطابق چلاؤ اور ایمان کی مرضی کے مطابق چلاؤ کہ تسلیم و رضا، اللہ کی محبت، اللہ کے حکم کے بغیر مت چلے. یہی راستہ ہے صدیقیت کا. یہی ہم نے سمجھا ہے صحابہ کرام کے ایمان سے اور یہی سمجھا ہے حضور کی جماعت سے. اور سب کچھ لٹانا. کیسی صفاتیں تھیں. اللہ نے مثالیں دی. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا. ان کا ایمان، ان کی ہجرت، ان کا جہاد اور ان کی ہجرت، ان کا جہاد اور پھر ان کی نصرت. یہ ہجرت و نصرت صحابہ کرام کی اللہ تعالیٰ کے اتنی مقبول ہے کہ اللہ سب کے اعمال ذکر کر کے فرماتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا. اب جب والذین آمنوا کا ذکر آیا تو سب سے پہلے ایمان لانے والا صدیق اکبر. جب والذین ہاجروا کا ذکر آیا تو حضور کے ساتھ ہجرت کرنے والا صدیق اکبر. جب وہ جاہدو کا ذکر آیا تو حضور کے ساتھ ہر اول دستے میں صدیق اکبر سب سے پہلے. آمنو میں بھی اول، ہاجرو میں بھی اول، جاہدو میں بھی اول، ہر حکم میں اول. تو اللہ فرماتے اولئک هم المؤمنون حقا. یہ ہیں پکے مومن، اور ایسے جن کو اللہ نے دیکھ لیا اور اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ ان کا ایمان پکا اور سچا اور مضبوط ہے. کہ اللہ نے فرما لیا. اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا لا نستغفرک بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم. آمین. Subscribe my YouTube channel.